اور یاد رکھیں یہ جو آئمہ بیت ہیں جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں، یہ شیعوں کے نہیں ہیں۔ اگر شیعہ ان کو مانتے ہیں تو وہ ہیں ہی ایسے کہ ان کو اپنے بگانے سارے ہی مانتے ہیں۔ اور بھائی اب سکھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں کہ سکھ مانتے ہیں اللہ کو؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ کی توحید کے قائل سکھ بھی ہیں۔ سکھوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا رب ایک ہے۔ ان کی جو گرو گرنتھ ہے اس کی اوپر جو ٹاپ پہلی آیت ہے اس کا پہلا چیپٹر یہ ہے کہ ہکوں رب اس کی پہلی لائن ہی توحید سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اب ہم سکھوں کی مخالفت میں توحید کو چھوڑ دیں؟ ناستی اور یزیدی صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم صحابہ کو ماننا چھوڑ دیں کہ یہ ناستی مانتے ہیں؟ جیسے کہ بد مذہب رافضیوں نے یہ کام کیا۔ اور اگر روافض زمانہ آل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں تو کیا ہم اس وجہ سے آل محمد کو چھوڑ دیں کہ رافضیوں نے مانتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں میرے نبی کی آل رب نے بڑھائی اتنی سونی ہے کہ اپنے بگانے، اور میں کہتا ہوں ہندو سکھ یہودی بھی جب انہوں نے کوشش کی کہ مصطفیٰ کی آل میں سے کوئی عیب نکالا جائے تو بڑے بڑے ان کے رائٹر اور لکھنے والے لینن جیسے، ڈاکٹر جیس دارا جیسے اور جناب جام رام جیسے بڑے بڑے ان کے لکھاری وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے حسین جیسا بیٹا نہ ماں نے کوئی جنا ہے اور نہ جن سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، آل بیت ہمارے ہیں کہ یہ آئمہ اہل بیت ہمارے آئمہ ہیں، علی ہمارے ہیں، حسن مجتبی ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، امام زین العابدین ہمارے ہیں، امام سیدنا باقر و جعفر صادق ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، حضرت امام علی رضا محمد تقی و علی النقی و حسن عسکری ہمارے ہیں، حضرت محمد المہدی ہمارے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم طریقت میں دیکھیں، ہم حدیث میں دیکھیں، ہم فقہ میں دیکھیں، ہمارے سارے شجرے آل محمد کے بوئے پہ جا کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور بھائی ہم حنفی ہیں اور حنفیوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ ہم حدیث کو مانتے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ یہ جتنے بھی حدیث کی کتابیں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام بخاری ہوں، امام ترمذی ہوں، امام نسائی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، امام بزار ہوں، امام دارقطنی ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ تمام امام طحطاوی ہوں، یہ بڑے بڑے محدثین، یہ جتنے بھی ہیں، ان ساروں کا شجرہ جا کے معلوم ہے کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ سارے حدیث کے بزرگوں میں بڑے نام آتے ہیں لیکن امام بخاری کے سامنے سب کا سر جھکتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ویسے باقی حدیثیں بھی ہیں لیکن جو ان کی ثلاثیات ہیں جو 3 واسطوں سے حضور سے روایت کرتے ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان کی وہ سند۔ اب وہ جو ثلاثیات والی روایتیں امام بخاری کی آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اکثریتی روایتوں کے آخر میں یا سند میں امام ابو حنیفہ آتے ہیں یا ان کے شاگرد آتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا۔ کون آتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد آتے ہیں۔ اب اگر امام ابو حنیفہ کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کے علم سیکھا، اگر وہ 2 سال نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حدیث والی لائن پہ چلو گے، فقہ والی لائن پہ چلو گے، اوپر جاؤ گے آل محمد کا دروازہ ہے، اور آگے اگر بڑھو تم طریقت کے سلسلوں کو تو یہ تو آنکھیں بند کر کے کہنے کی بات ہے، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، جتنے مرضی یہ طریقت کے سلسلے ہوں، سب سے ٹاپ پہ نام مولا علی کا آتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سنی حضور کی اہل بیت کے ان ائمہ کا دامن چھوڑ کے کسی نقرے کسی لائن پہ چل ہی نہیں سکتا ہے. وہ جس طرف منہ اٹھا کے چلے گا، اگر طریقت کی راہ پہ چلے گا آل محمد آگے ہوں گے، فقہ کی راہ پہ چلے گا آل محمد آگے ہوں گے، حدیث کی طرف چلے گا آل محمد آگے ہوں گے. اس لیے یاد رکھو، حضرت شیخ محقق نے لکھا کون ہے یہ ائمہ اہل بیت؟ یہ امت کے رہنما اور راہبر ہیں. تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا کہ سنیوں کی پہچان، چونکہ ہمارے امام ہیں تو انہوں نے نام بھی ہمارا ہی لیا ہے نا یار. سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں.